مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشد. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی کبھی بھی روم کے مولا نہیں بن سکتے تھے جب تک وہ شمس تبریزی کے غلام یعنی شاگرد نہ بنے. یہ شعر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جب تک رومی محض ایک خشک فلسفی اور مدرس تھے وہ دنیا کے لیے مولانا نہیں بنے تھے. یہ شمس تبریزی کی صحبت کا اثر تھا جس نے کتابی علم کو عشق الہی میں بدل دیا. استاد مولوی سے مولانا اور مولانا سے مولانا روم بن چکے تھے. دماغ کے دریچوں پر یہ سوال دستک دیتا ہے کہ آخر حضرت شمس نے قونیہ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ قونیہ میں شمس کا آنا کوئی اتفاق نہیں تھا. یہ ایک بلاوا تھا جو زمین سے نہیں بلکہ تقدیر سے آیا تھا. شمس تبریزی دربدر تھے. شہر شہر، خانقاہ، استاد، درویش، عالم سب کو آزما چکے تھے، لیکن ہر جگہ ایک ہی شکایت تھی: یہ لوگ سنبھال نہیں سکتے. یہ لوگ صرف باتیں جانتے ہیں، حال نہیں. شمس کو کوئی مرید نہیں چاہیے تھا، کوئی عقیدت مند نہیں، کوئی خانقاہی حلقہ نہیں. وہ تو ایک ایسا دل ڈھونڈ رہے تھے جو ان کی آگ کو برداشت کر سکے، جلے نہیں، روشن ہو جائے. وہ سوال جو شمس کے دل میں پل رہا تھا. کئی برسوں تک شمس ایک دعا دہراتے رہے: اے خدا، مجھے ایسا دوست عطا کر جو میرے حال کو سہ سکے. یہ دعا عام نہیں تھی، یہ خطرناک تھی، کیونکہ جو اس دعا کا جواب بنتا اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی. شمس کے مرشد، وہ نام جو کم لوگ جانتے ہیں. شمس تبریز کسی رسمی سلسلے کے پابند نہیں تھے، لیکن ان کے ایک روحانی رہنما تھے، بابا کمال الدین جندی یا بابا کمال جندی. ایک خاموش بزرگ، کم گو، گہرے نظر والے. کہا جاتا ہے کہ ایک دن بابا کمال نے شمس کو دیکھا اور کچھ دیر بعد صرف ایک جملہ کہا کہ جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ قونیہ میں ہے. نہ نام بتایا، نہ شکل، نہ نشان، صرف شہر قونیہ. قونیہ کیوں؟ اس وقت قونیہ علم کا مرکز تھا. فقہ، فلسفہ، منطق سب کچھ تھا. لیکن شمس علم نہیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو اس علم کے نیچے دبی ہوئی آگ ڈھونڈ رہے تھے. بابا کمال جانتے تھے وہ شخص کتابوں کے پیچھے چھپا ہے، درس کے شور میں خاموشی چھپی ہے. شمس ایک غیر روایتی درویش. شمس نہ خانقاہ میں بیٹھتے تھے، نہ مرید بناتے تھے، نہ کرامات بیچتے تھے. وہ پیروں جیسے نہیں تھے. وہ سوال کرتے تھے، چبھتے سوال، ایسے سوال جو انسان کے بنائے ہوئے خدا کو توڑ دیں تاکہ اصل خدا سامنے آ جائے. اسی لیے جہاں بھی گئے یا تو قبول نہ کیے گئے یا نکال دیے گئے. اور پھر وہ دن آیا. شمس قونیہ پہنچے. نہ اعلان، نہ تعارف، نہ ہجوم. ایک اجنبی جس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو قونیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ قسط اول میں دیکھ چکے ہیں. اب ہم کہانی کا سرا وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں چھوڑا تھا. دو سال اور پھر 2 سال گزر گئے. 1244، 1245، 1246. درس بند، فتاوے
ختم، دنیا بھلا دی گئی، اور شہر غصے میں۔ کب تک؟ یہ کون ہے؟ ہمارے استاد کو کیا ہو گیا؟ خاندان پریشان، شاگرد محروم، لوگ ناراض، خاندان فکر مند، خاص طور پر اللہ الدین، استاد کا بڑا بیٹا، جوان، وسیلہ، اپنے باپ کی عزت کا خیال۔ وہ دیکھتا شہر کی باتیں، وہ سنتا لوگوں کی شکایات، وہ محسوس کرتا اپنی بے بسی۔ میرے والد میری بات بھی نہیں سنتے۔ اور پھر 1246 کی ایک رات حضرت شمس خاموشی سے قونیاں چھوڑ گئے، غائب ہو گئے۔ کوئی خبر نہیں، کوئی اطلاع نہیں، کہاں گئے؟ اور جو ہوا اس کے بعد، دن، ہفتے، مہینے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، بس تلاش۔ اور پھر کئی مہینے بعد ایک مسافر دمشق سے آیا۔ وہاں ایک درویش ہے سیاہ کپڑوں میں۔ کیا وہ درویش حضرت شمس ہی تھے؟ کیا حضرت شمس واپس آئیں گے؟ اور یہاں سلطان ولد آگے بڑھے، چھوٹا بیٹا، سمجھدار، نرم دل۔ وہ دیکھ رہے تھے اپنے والد کی حالت، وہ سمجھ رہے تھے اپنے والد کا درد، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا، میں جاؤں گا۔ 1247 کی ابتدا، سلطان ولد روانہ ہوئے دمشق کی طرف۔ دن، ہفتے، مہینے، خطرناک راستے، لیکن مقصد واضح، والد کی خوشی۔ اور قونیہ میں استاد ہر روز انتظار، ہر روز دعا، یا اللہ سلطان ولد کو سلامت رکھ، یا اللہ شمس کو واپس بھیج دے۔ دمشق کی ایک خانقاہ میں سلطان ولد ان تک پہنچے، حضرت شمس تبریز۔ سلطان ولد نے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اپنے والد کی حالت بیان کی، التجا کی۔ کئی دن یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر حضرت شمس راضی ہو گئے، لیکن ایک بات کہی، یہ آخری بار ہے۔ 1247 کے آخر میں دونوں واپس چلے قونیہ کی طرف۔ سلطان ولد بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت شمس کو واپس لائے، اور جب شہر کے قریب پہنچے، خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ استاد شہر کے دروازے پر کھڑے، اور جب دونوں کی نظریں ملی، خاموشی، کوئی الفاظ نہیں تھے، بس دو روحیں پھر سے مل گئیں، دوبارہ ساتھ۔ لیکن قونیہ پھر سے روشن ہو گیا، استاد پھر سے زندہ، حضرت شمس واپس آ گئے، دونوں پھر سے ساتھ۔ اب بہت کچھ بدل گیا تھا، شہر کا غصہ پہلے سے زیادہ، کیونکہ یہ دوسری بار تھا، اور لوگ سوچتے کب تک؟ خاص طور پر علاء الدین، بڑے بیٹے کا غصہ اب حد سے بڑھ گیا تھا۔ مہینے گزرے، ہوا میں بے چینی تھی، جیسے طوفان آنے والا ہو، اور پھر گہری خاموشی۔ 5 دسمبر 1248، ایک سرد اندھیری رات۔ وہ رات حضرت شمس مدرسے میں۔ اچانک کسی نے آواز دی، دروازے پر کوئی تھا، قدموں کی آواز۔ حضرت شمس باہر گئے، اور پھر کبھی اندر نہیں آئے۔ کیا ہوا اس رات؟ کون تھا باہر؟ کیا ہوا حضرت شمس کے ساتھ؟ خاموشی، تاریخ خاموش۔ کچھ کہتے ہیں قتل، کچھ کہتے ہیں خود چلے گئے، کچھ علاء الدین پر الزام لگاتے ہیں، لیکن سچائی آج تک پردے میں ہے۔ استاد ٹوٹ گئے، روز گلیوں میں بھٹکتے، آسمان کو تکتے، نام پکارتے، شمس شمس شمس۔ لوگ کہتے دیوانہ ہو گئے، اور شاید وہ ٹھیک کہتے تھے، لیکن یہ دیوانگی، یہ ٹوٹنا، یہ درد کچھ نیا پیدا کرنے والا تھا، کچھ خوبصورت جنم لینے والا تھا۔ لیکن وہ کہانی بعد میں،
کیونکہ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ کیونکہ یہ کہانی 1244 سے شروع نہیں ہوئی، یہ کہانی شروع ہوئی 70 سال پہلے، جب ایک شہر تھا بلخ، جب ایک خاندان تھا علم کا گھرانہ، جب ایک دادا تھے جن کی شادی خوارزم شاہ کے خاندان سے ہوئی، اور جب ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا جو ایک دن پوری دنیا بدل دے گا۔ اگلی قسط میں ہم جائیں گے اس زمانے میں جب مولانا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی تقدیر لکھی جا رہی تھی۔ اگلی قسط میں شروعات، بلخ سے ایک خاندان، ایک ہجرت، ایک بچہ جو مولانا جلال الدین محمد رومی بنے گا۔ مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشد.